بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے اس کو جنت حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی اطاعت کرے، دوسرے نمبر پر شیطان کو پہچان کر اس کی نافرمانی کرے، تیسرے نمبر پر آخرت کو پہچان کر اس کی طلب میں لگ جائے، چوتھے نمبر پر دنیا کو پہچان کر اس سے کنارہ کش ہو جائے، پانچویں نمبر پر حق کو پہچان کر اس کی اتباع کرے، اور چھٹے نمبر پر باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کرے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ماہ رجب کے جمعہ کے حوالے سے ایک بہت پیارا عمل بتانے جا رہے ہیں، جس کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اللہ پاک کی مدد غیب سے نازل ہوگی انشاءاللہ، اور یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محبت کا مہینہ ہے، اور رمضان قربت کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ماہ رجب کی پہلی رات، ماہ شعبان کی درمیانی رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور قربانی کی رات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر میں اکیلے نماز ادا کرنا 1 نماز کے برابر اجر رکھتا ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا 25 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور جامع مسجد میں نماز ادا کرنا 500 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قباء میں آئے اور وہاں نماز ادا کرے تو اس کے لیے 1 عمرہ ادا کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ دوستو، ان دونوں مثالوں میں دیکھیں کہ مکان بدلا، جگہ بدلی تو عبادت کی قیمت بھی بدلتی گئی۔ ایک ہی نماز ہے لیکن اس کا اجر جگہ کے بدلنے سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رجب میں جمعہ ادا کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جمعے تو ہم ویسے بھی ادا کرتے ہیں، اپنے عام دنوں میں، عام اسلامی دنوں میں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ماہ رجب میں جمعے کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر اس جمعے اگر اللہ پاک کے اسم مبارکوں کا ورد کیا جائے تو اللہ پاک ضرور مدد فرماتے ہیں اور اپنے بندے کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، زندگی میں انتہائی شدید پریشانی کا سامنا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے خیالات کے اظہار کے لیے کوئی بیرونی راہ نہیں نکلتی۔ ایسا شخص اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سوچ انسان کو کمزور ترین بنا دیتی ہے۔ مسلسل سوچ اور ذہنی تناؤ سے چہرے کا نکھار ختم ہونے کے علاوہ چہرے پر جھریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان بہت جلد بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ آج کل نفسا نفسی جیسا عالم ہے، ہر انسان پریشان ہے، مختلف پریشانیوں نے ہر انسان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ہر انسان اپنی پریشانی لیے پھر رہا ہے، اس کے لیے جو طریقہ سامنے آ رہا ہے اس پر آنکھیں بند کیے عمل کر رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو کر عاملوں کا رخ کرتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ ہر فیلڈ میں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر برے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگ ان 2 نمبر عاملوں کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں، اور پریشانیوں میں کمی کے بجائے اور اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں جب بھی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو زیادہ چہرے پریشان حال نظر آئیں گے، جن کے چہرے پر ایک عجیب سی افسردگی چھائی ہوگی۔ آپ کسی بھی بندے کے اندر کو کھول کر دیکھ لیں،
दुखों और गमों की एक बहुत बड़ी दास्तान आपको सुनने को मिल जाएगी। हर मुस्कुराहट के पीछे आपको एक अफसुर्दगी जरूर सुनाई देगी। अगर हम आज से कुछ अरसा पीछे जाएं और अपने थोड़ा अरसा पहले के इंसान के चेहरे पर इतनी परेशानी नहीं देखेंगे जो आज के तकरीबन हर इंसान के चेहरे पर नजर आती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि उस वक्त हर इंसान के पास अपने दूसरे भाई की सुनने के लिए वक्त होता था, अपने भाई की मदद करने के लिए वक्त होता था, दूसरों का एहसास उसके दिल में रहता था, दूसरों की फिक्र उसे लगी रहती थी। और आज के दौर में आपको तो 1, 2 से 3 साल का बच्चा भी किसी न किसी परेशानी में नजर आएगा और उसके माँ बाप अपने बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों की सुन सकें, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। नाज़रीन, आप लोगों की परेशानी को कम करने के लिए एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं, एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाते हैं। माजरत के साथ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको ये जो छोटा सा एक किस्सा सुनाने वाले हैं, इसको सुनकर इंशाल्लाह आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा, आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह आप एहसास कमतरी का शिकार नहीं रहेंगे। दोस्तों, किसी बादशाह ने अपने मुल्क से तमाम पढ़े लिखे अक्लमंद किस्म के लोगों को जमा किया और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा मशवरा या ऐसा मंत्र जो कि हर किस्म के हालात में काम कर सके, हर सूरत हाल और हर वक्त में, हर परेशानी में इस एक मंत्र से काम चल जाए। कोई ऐसा मशवरा जो कि मैं अगर अकेले में हूँ और मेरे साथ कोई मशवरा करने वाला ना हो तब भी मुझे उसका फायदा हो। तमाम लोग बादशाह की इस ख्वाहिश को सुनकर परेशान हो गए कि कौन सी ऐसी बात है जो कि हर वक्त हर जगह काम आएगी। कौन सी ऐसी बात हो सकती है जो कि हर सूरत हाल, खुशी, गमी, परेशानी, गर्ज के हर जगह फिट हो सके। काफी देर आपस में बहसो मुबाहिसा के बाद एक बूढ़े आदमी ने एक तजवीज पेश की जिसे तमाम लोगों ने बहुत पसंद किया और वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने बादशाह की खिदमत में एक कागज पेश किया और कहा कि इसमें वो मंत्र मौजूद है जो आपको चाहिए था। इस कागज में वो मंत्र मौजूद है, वो बात मौजूद है जिसकी ख्वाहिश आपने की थी। शर्त सिर्फ ये है कि आप इसको सिर्फ उस वक्त खोल कर देखेंगे जब आप अकेले होंगे और आपको किसी की मदद या मशवरे की जरूरत होगी, उस वक्त आप इस कागज को खोल कर देखेंगे। बादशाह ने इस तजवीज को मानकर कागज को निहायत हिफाजत से अपने पास रख लिया। कुछ अरसे के बाद पड़ोसी दुश्मन अचानक बादशाह पर हमला कर देता है। हमला इतना अचानक और शदीद था कि बादशाह और उसकी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई। फौज ने अपने बादशाह के साथ मिलकर अपने मुल्क के दिफा की बहुत कोशिश की, लेकिन बिलाखिर उन्हें शिकस्त हो गई। दुश्मनों के सिपाही बादशाह को पकड़ने उसके पीछे लग गए और बादशाह अपनी जान बचाने के लिए घोड़े पर भाग निकला। भागते भागते वो पहाड़ के उस मकाम पर पहुंच गया कि जहां दूसरी तरफ गहरी खाई थी और एक तरफ दुश्मन के सिपाही उसका पीछा करते करीब से करीब तर होते जा रहे थे। इसी सूरत हाल में अचानक उसे वो मंत्र याद आ गया जो कि उसे बूढ़े शख्स ने दिया था। उसने फौरन अपनी जेब से वो कागज निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। उस कागज पर लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बादशाह ने हैरान होकर 3-4 दफा इस तहरीर को पढ़ा। उसे ख्याल आया कि ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी कल ही वो अपनी हुकूमत में सुकून की जिंदगी गुजार रहा था और तमाम ऐशो आराम उसे मैसर था और आज वो दुश्मन से बचने के लिए भागता फिर रहा है। जब आराम और ऐश के दिन गुजर गए तो यकीनन ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। ये सोचकर उसे सुकून आ गया और वो पहाड़ के आसपास के कुदरती मनाजिर को देखने लगा। कुछ ही देर में उसे घोड़ों की आवाजें सुनाई दी। शायद दुश्मन के सिपाही किसी और तरफ निकल गए थे। बादशाह एक बहादुर इंसान था। जंग के बाद उसने अपने लोगों का खोज लगाया जो आसपास के इलाकों में छुपे हुए थे। अपनी बची खची कुव्वत को जमा करने के बाद उसने दुश्मन पर हमला कर दिया और उन्हें शिकस्त दे दी। जब वो जंग जीत के अपनी मुमलिकत में वापस जा रहा था तो उसके मुल्क के तमाम लोग इस्तकबाल के लिए जमा हो गए।
اپنے بہادر بادشاہ کے استقبال کے لیے لوگ شہر کی فصلیں، گھروں کی چھتوں، یہاں تک کہ ہر جگہ پھول لیے کھڑے تھے۔ تمام راستے اس پر پھول نچھاور کرتے رہے، ہر گلی کونے میں لوگ خوشی سے رقص کر رہے تھے اور بادشاہ کی شان میں قصیدے گا رہے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے فوجی قافلے کے ہمراہ بڑی شان سے کھڑا لوگوں کے نعروں کا جواب دے رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ دیکھو لوگ ایک بہادر کا استقبال کیسے کرتے ہیں، میری عزت میں اب اور اضافہ ہو گیا ہے، اور کیوں نہ ہوتا، دشمنوں کو مار بھگانا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، اور خصوصاً ایک ملک جو کہ مکمل شکست کے بعد یہاں پر دوبارہ حاضر ہو چکا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک اسے اس کاغذ کے مضمون کا خیال یاد آ گیا جو کہ بوڑھے آدمی نے اسے دیا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اسی خیال کے ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اپنے آپ پر غرور ایک ہی لمحہ میں ختم ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ اگر یہ وقت بھی گزر جائے گا تو یہ وقت میرا نہیں، یہ لمحے، یہ حالات میرے نہیں، یہ ہار اور یہ جیت بھی میری نہیں، یہ دکھ، یہ پریشانی، یہ تکلیف بھی میری نہیں۔ ہم صرف دیکھنے والے ہیں، ہر چیز کو گزر جانا ہے اور ہم صرف ایک گواہ ہیں، ہم صرف محسوس کرتے ہیں۔ زندگی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، خوشی اور غم کا بھی یہی حال ہے۔ اپنی زندگی کی حقیقت کو جانچیں، اپنی زندگی میں خوشی، مسرتوں، جیت، ہار اور غم کے لمحات کو یاد کریں۔ کیا وہ وقت مستقل تھا؟ وقت چاہے کیسا بھی ہو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، ماضی کے دوست بھی بچھڑ جاتے ہیں، جو آج دوست ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، ماضی کے دشمن بھی نہیں ہیں اور آج کے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کچھ بھی، کوئی بھی مستقل اور لازوال نہیں، ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن تبدیلی کا قانون نہیں بدلتا۔ دوستو، اس بات کو اپنی زندگی میں ضرور ایک مرتبہ سوچیں۔ جب بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہوں، جب بھی آپ کسی مصیبت میں ابتلا ہو، تو آپ سوچیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کی پریشانی کم ہو سکے اور آپ لوگ خود کو ریلیکسیشن دے سکیں۔ تو آئیے اب اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ماہ رجب میں کسی بھی جمعے کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ جب جمعہ کی نماز ادا کر لیں یا جمعہ سے فارغ ہو جائیں تو مسجد میں بیٹھ کر یا جہاں آپ کو پاک جگہ نظر آئے وہاں بیٹھ کر اللہ پاک کے یہ اسم مبارک جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان کا آپ نے ورد کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ بہت ہی پیارے اسم مبارک ہیں، اگر آپ ان کا ورد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ اللہ پاک کے یہ 4 اسم مبارک ہیں، ان کو آپ جمعے کے دن جب آپ جمعہ پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو ان کا ورد کریں۔ اتنی دیر تک ان کا ورد کرتے رہنا ہے جتنی دیر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی پریشانی کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد ضرور نازل ہوگی اور آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک لازمی کر دیں، شیئر لازمی کر دیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔